بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر لے کر جو کہ آپ کے سلیبس کی کہانی نمبر 4 ہے، قوم کی خاطر ایثار، یہ کہانی کا عنوان ہے۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، تو تمام اسٹوڈنٹس اس لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنیں سمجھیں، پھر اس کے بعد اپنی کتاب سے ریڈ کر لیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس کہانی کا جو مرکزی خیال لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ریچھوں سے نجات کے لیے ایک بندر جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ساری قوم کی جان بچا لیتا ہے اور ساری قوم کو اذیتوں سے، تکلیفوں سے، ان سے چھٹکارا پاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کس طرح بندروں نے ریچھوں سے پہلے تکلیف اٹھائی، پھر اس کے بعد ایک بندر نے کس طرح ایثار کر کے یعنی مار کٹائی کے ساتھ اپنے اوپر اس نے تکلیف لے لی اور بقیہ کو اس نے بچا لیا۔ جنگل کافی بڑا اور گھنا تھا، جنگل میں دیگر جانوروں کے علاوہ بندروں کی بھی کافی تعداد رہتی تھی۔ جنگل کے شمالی حصے میں بندروں نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، مسکن مکان، ٹھہرنے کی جگہ۔ یہاں پر پھلدار درختوں کے علاوہ ایک خوبصورت صاف پانی کا چشمہ بھی موجود تھا۔ بندر امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، سارا دن اچھل کود اور ہنسی مذاق میں گزرتا اور رات کو اپنے اپنے ٹھکانے پر جا کر آرام کرتے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ بندروں کا امن و سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ ہوا یوں کہ جنگل میں موجود ریچھوں نے بندروں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار مار کر بھگا دیا۔ ریچھ بندروں کے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ ادھر بندروں کا حال برا تھا، وطن چھوٹ گیا تھا، درختوں کے پھل، پانی کے چشمے ان کو رہ رہ کر یاد آتے تھے۔ ایسے میں ایک بڑے تجربہ کار بندر نے مشورہ دیا کہ دوستو، ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں جس سے ہم ریچھوں سے بھی بدلہ لے سکتے ہیں اور اپنا علاقہ بھی واپس چھڑوا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سارے بندر حیرانی سے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایسا کرو تم سب مل کر مجھے زخمی کر دو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ بڑے بندر نے تجویز دی تو باقی بندروں کو اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ بڑے بندر نے دھیمی آواز میں اپنا پورا منصوبہ انہیں سمجھایا تو وہ راضی ہو گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اسے خوب زخمی کیا اور اسے جنگل میں ڈال دیا۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو اپنے علاقے میں دیکھا تو غصے سے بولے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اب یہاں پر ہمارا قبضہ ہے؟ زخمی بندر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، جناب ہمارا بھلا، آپ سے کیا مقابلہ؟ میں نے اپنی برادری کو سمجھایا کہ وہ آپ کے غلام بن کر رہیں، آپ کی خدمت کریں، مگر وہ نہ مانے۔ الٹا انہوں نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا، یعنی خون نکال دیا۔ ریچھوں کو بندر کی بات پر یقین آ گیا اور وہ کچھ نرم پڑ گئے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ بندر نے کہا، میرے چاہنے سے کیا ہوگا جناب، میری قوم کے تمام بندر اب ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں جہاں پر ہر طرف خوبصورت گھاس، میٹھے پانی کے چشمے، پھلدار درخت ہیں، یوں سمجھے جنگل نہیں جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو زخمی بندر نے تفصیل بتائی تو ریچھ وہاں جانے کے لیے بے چین ہو کر کہنے لگے، تم ہمیں بھی وہاں لے چلو، ہم تمہارا بدلہ بھی لے لیں گے، تمہارا علاج بھی کریں گے۔ بندر تیار ہو گیا۔ ایک ریچھ نے بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور باقی سارے ریچھ جو ہے وہ اس کی رہنمائی میں چل پڑے۔ دن ختم ہوا، رات ہو گئی، حتیٰ کہ دلدل والا علاقہ آ گیا۔ دلدل کیا ہوتا ہے؟ گہری کیچڑ ہوتی ہے، اس میں جو انسان جاتا ہے، جو جانور چلا جائے تو وہ نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ نیچے گہری کیچڑ ہوتی ہے، وہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں ہوتا، بندہ نیچے چلا جاتا ہے۔ زخمی بندر نے ریچھوں سے کہا، بس یہ معمولی سی کیچڑ ہے، اس کے بعد وہ خوبصورت علاقہ آ جائے گا۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دنسنا شروع ہو گئے۔ آخرکار سارے ریچھ دلدل میں دنس گئے، جبکہ بندر پہلے ہی چھلانگیں لگاتا ہوا چلا گیا۔ بندر نے اپنی برادری میں جا کر ساری کارروائی بتائی تو بندروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ دیوانہ وار ناچنے لگے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو ریچھوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بندر خوشیاں مناتے ہوئے واپس اپنے علاقے میں آ گئے۔ ایک بندر نے قوم کی خاطر ایثار کیا تو انہیں اپنا وطن واپس مل گیا۔ اخلاقی سبق یہ ہے کہ ایثار میں عظمت ہے۔ یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ ایک بندر نے جا کر جھوٹ بولا، لیکن اس میں شرعی لحاظ سے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ظالم سے نجات پانی ہو اور اس ظالم کو مزہ چکھانا ہو تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنا اور اپنا حق واپس لینا، اس کی پھر اجازت ہوتی ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ کہانی کا ہم نے اس طرح ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے ساری کہانی لکھنی ہے اور اس میں 2 سے 4 الفاظ آپ نے اپنی مارکر سے ہائی لائٹ کرنے، باقی ساری کہانی آپ نے پین سے لکھنی ہے، اور پھر حاصل کلام یا اخلاقی سبق
یا یہاں پر نتیجہ یا نتائج ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس کہانی کے بھی ہے کہ ایثار میں عظمت ہے، قوم کی خاطر ایثار فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، اگر انسان چاہے تو بہت سارے راستے اپنے لیے جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ ایک راستہ، ایک دروازہ بند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں کئی راستے اختیار کر سکتا ہے اور اسے کامیابی یقیناً ملے گی۔ تو اس طرح اگر آپ نے 2 یا 3 نتائج لکھنے ہوں تو آپ 1 2 کی جو ہے وہ یہاں پر آپشن دیں گے، 1 نمبر اور 2 نمبر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نتائج 1 سے زائد بھی لکھ سکتے ہیں، اور حاصل کلام یا نتیجہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے بیٹا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔